کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو بیماری ہے دانتوں کی وہ مسوڑوں کی. دوسری مین وجوہات یہ اسموکنگ کرنا، پان کھانا، چھالیاں. پریگنینسی میں عورتوں میں کچھ مسائل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. دنیا بھر میں دانتوں اور مسوڑوں کی بیماریاں جو وہ سر اٹھانے لگی ہیں اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس وقت اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ BDS ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر رضوان اصغر صاحب. تو آئیے دانتوں کی بیماریوں کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ اللہ کا شکر. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ دانتوں کے امراض پیدا ہونے کی وجوہات آخر کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا سے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. صاحب دانتوں کی بیماریوں کے جو ہے نا وہ بے شمار وجوہات ہیں، بیسیوں سینکڑوں کی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جو مین وجہ ہمارے معاشرے کے اندر ہیں وہ یہ ہے کہ صفائی کا نہ کرنا. اور صفائی جو ہے وہ کم از کم دن میں 2 مرتبہ، اور مسواک جیسے ہم مسلمان ہیں وہ 5 مرتبہ کرنے کا حکم ہے. بلکہ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے حدیث میں یہ کہ 6 دفعہ نبی اسلام اٹھنے سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، وہ 6 دفعہ بن جاتی ہے، 5 دفعہ تو ہے ہی. تو سب سے پہلی بڑی بات غفلت بہت زیادہ صفائی کے اندر، صفائی کا نہ ہونا. اور اس میں جیسے بچوں میں چھوٹی ایج ہوتی ہے، دانت آ جاتے ہیں، چھوٹے دانت بھی ہوتے ہیں جو مستقل نہیں ہوتے، جنہوں نے گر جانا ہوتا ہے، بچوں کے دانت جن کو ہم کہتے ہیں ڈیسیڈوس ٹیتھ. اس دوران ہمارے پرماننٹ دانت بھی آ جاتے ہیں، 5-6 سال کی عمر میں شروع ہو جاتے ہیں، وہ 13 سال تک یہ سلسلہ چلتا ہے. اس دوران جو بچہ صفائی نہیں کرتا تو اس میں دانتوں کی بیماریاں جو ہے نا وہ بڑھتی ہیں. ایک تو یہ صفائی ریزن ہے، ہم ریزن پہ فی الحال بات کریں گے. اور اس کے بعد منہ کی کنڈیشن کا مینٹین نہ کرنا، کھانے کے بعد کلی نہ کرنا، وقت بے وقت کھانا، اور بیڈ ٹائم پہ کھانا، اور کھانے کے بعد جو ہے وہ اپنے ہاتھ وغیرہ نہ دھونا. تو یہ ساری چیزیں اسی اورل ہائیجین میں آ جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ آج کل ہماری جو جنک فوڈ ہو گئی، اور یہ جو ہمارے کینڈیز، کولڈ ڈرنکس، اور یہ جو ہے پیزاز، برگر، خاص کر جو جس بات پہ فوکس کرنا ہے کہ بچوں کو جو مائیں دودھ دیتی ہیں، چھوٹے بچوں میں 2-3-4 سال کے جب ان کے دانت آ چکے ہوتے ہیں، ڈینٹیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی بھی ہوتی ہے، اور اس دوران یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو دودھ دیتی ہیں میٹھے والا، میٹھا ڈال کے. تو وہ میٹھے سے جو دودھ دیتی ہیں بچہ وہی پیتا پیتا سو جاتا ہے. فرمنٹیشن ہوتی ہے، بیکٹیریا کی، جراثیم کی گروتھ ہوتی ہے. تو وہ دانتوں کی نا بربادی کا اور دانتوں کی ڈسٹرکشن کا، تباہی کا سبب بنتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ مسوڑے پھولنے کی کیا وجوہات ہے؟ یہ بھی جیسے کہ آپ آف دی کیمرہ بتا رہے تھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو بیماری ہے دانتوں کی وہ مسوڑوں کی ہے. ہاں بڑی اچھی سوال آپ نے کیا، کیونکہ منہ کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک تو سخت ہیں جیسے دانت ہے، ایک نرم چیز جیسے مسوڑے ہیں، زبان ہے، ہمارے چیکس ہیں، گال جن کو ہم کہتے ہیں تالو ہے اوپر. تو مین مسوڑے ہیں ہمارے دانتوں کے ساتھ جو کورلیٹ کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ دانتوں میں صفائی نہ کرنے کی وجہ سے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان ایک گیپ ہوتا ہے ہلکا سا. تو اس کے اندر پھر گندگی جمع ہوتی ہے، جس کو ہم پلاک کہتے ہیں. وہ پلاک اگر نہ صفائی کریں تو ہارڈ ہو جاتا ہے کیلکولس، پھر وہ اس کے کلر چینجنگ بھی آتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ آپ صفائی رکھیں، اس لیے اسلام اس کے اوپر اتنا زور دیا ہے. دوسری مین وجوہات یہ اسموکنگ کرنا، پان کھانا، چھالیاں، اور میڈیکل ریزن بھی بہت زیادہ ہیں. اس میں وٹامن سی کی ڈیفیشنسی ہے. کے پاس اس وقت آتے ہیں جب بیماری جو ہے پیک پہ ہوتی ہے. آپ کے پاس بھی اکثر لوگ آتے ہوں گے، شہری آتے ہوں گے جن کا دانت جو ہے وہ نکالنے والا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ بتائیے کہ کب سے شروع کرنا چاہیے ڈاکٹر کے پاس آنا؟ جنرلی اسے چیک اپ کرانے کے لیے کب سے شروع کر دینا چاہیے؟ دیکھیں یہ تھوڑا سالمی ہے ہمارے ہاں بہت بڑا، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے نا ایک تو ڈینٹسٹ کی کمی ہے، اور دوسرا جو ہے لوگ بادر ہی نہیں کرتے اپنے دانتوں کی صحت کے بارے میں کہ ان کو چیک کروایا جائے. وہ اس وقت آتے ہیں جب دانت درد تک پہنچ چکا ہوتا ہے، اور درد تک پہنچنے میں مہینوں نہیں سالوں ہی لگتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا ایک تو آپ وہی بات صفائی کا اچھا معیار اپنا مینٹین کریں، منہ کی صفائی کا. اور وہ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا، آپ سے عرض کیا کہ وہ بچپن میں اسٹارٹ کروا دینی چاہیے جب بچہ مکس کنڈیشن فیز میں ہو، جب اس کے مکس دانت ہوتے ہیں، تھوڑے دودھ کے بھی ہوتے ہیں اور پرماننٹ بھی آ چکے ہوتے ہیں. اس دوران صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو دانت آپ کا پرماننٹ خراب ہوتا ہے نا وہ پھر ساری زندگی کے لیے پیاری کا روگ بن جاتا ہے. ایک تو یہ ہے.
اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اگر آپ اپنے دانتوں کا خود بھی معائنہ کرتے رہیں، کہیں آپ کو کیڑا نظر آتا ہے، کوئی چیز اسپاٹ نظر آتا ہے، پھولے ہوئے مسوڑے نظر آتے ہیں، یا منہ کے اندر کوئی دانہ چھالا نظر آتا ہے، تو آپ فوراً اپنے ڈینٹسٹ سے رابطہ کریں. اور ویسے 6 منتھ بعد ریکمینڈیڈ ہے دنیا کے اندر کہ آپ اپنے دانتوں کا معائنہ پراپرلی ریگولر چیک اپ کرائیں، اس کا فالو اپ کریں. ہاں اس سے یہ ہے کہ آپ، اور ایک بات اور آپ کے چینل کے توسط سے میں عرض کرتا چلوں کہ دانتوں کی بیماریاں جو ہے نا، ان کے علاج کی نسبت اس کی پریونشن زیادہ اچھی ہے. اس کا بچاؤ جو ہے نا، اس کی پرہیز، اس کا علاج، جیسے پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ علاج سے بہتر جو ہے نا اس کی حفاظت ہے. جتنی اس کی حفاظت کر لیں گے، اس کی جتنی اچھی مینٹیننس کروا لیں گے آپ بیماری کے آنے سے پہلے درد سے پہلے تو وہ دانت اتنا زیادہ آپ کا چلے گا، اتنا زیادہ عرصہ آپ کا نکالے گا. اس لیے ریگولر وزٹ ڈینٹسٹ کو 6 مہینے بعد کریں، اور خود بھی آپ دانتوں کا معائنہ کرتے ہیں. کوئی چیز نظر آتی ہے تو فوراً اپنے ڈینٹسٹ سے رابطہ کر کے اگر وہ علاج ریکمینڈ کرتا ہے تو علاج کروائیں، یا وہ آپ کو جو انسٹرکشن دیتا ہے اس کو فالو کریں. ڈاکٹر صاحب، یہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بچوں کے دودھ پیتے ہیں میٹھا اور اسی طرح وہ سو جاتے ہیں، تو اس کا کیسے بچاؤ کیا جائے؟ بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، کیا دانت ان کے صاف کیسے کیے جائیں؟ ان کے دانت صاف کرنے کا مختصر جو طریقہ ہے وہ تو یہ ہے، یہ ان کی ذمہ داری پیرنٹس کے اوپر آتی ہے. خاص کر پرٹیکولر جب بچہ جو ہے وہ 2 سے 3 سال کا ہے، اس کو ہیبٹ میں آپ لے کے آئیں گے تو وہ اسی اسٹریم میں اسی وقت ہی آئے گا. ادروائز وہ بچہ جو ہے نا اس کی ہیبٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوگی نا. تو اس میں یہ ہے کہ مختصر سی بات تو صرف یہی ہے کہ اس کو ماں برش کرائے. اب تو بڑے اچھے برش آ گئے ہیں، فنگر برش آ گئے ہیں، مائیں جو ہیں انگلی پہ لگا کے وہ برش اس کو بچے کو 2 ٹائم کر دیں، اور اس کو سویٹنر کے بغیر، یعنی کہ چینی ملائے بغیر اس کو دودھ جو ہے نا رات کو دیں. اس کو ویسے بھی اس چیز کی عادت ڈالیں، کیونکہ چینی بھی کوئی ہیلدی چیز نہیں ہے اگر دیکھا جائے. وہ اس کے اندر بھی یہ بھی ایک لمبی ایک ڈیٹیل ہے اس کے اندر. تو اس لیے بچوں میں جو دودھ دینا ہے وہ چینی کے بغیر دیں، اور کوشش کریں کہ مائیں جو جب بچہ برش نہیں کر سکتا 2-3 سال کی ایج میں، اس کو خود برش کرائیں. فنگر برش آ گئے ہیں، سمپل سافٹ برش لینے بچوں کے چھوٹے، تو اس کے ساتھ کو 2 ٹائم کو برشنگ کرائیں. تو ان سے ان کی اورل ہائیجین جو ہے نا، ان کی منہ کی جو کنڈیشن ہے، منہ کی جو حالت ہے وہ بہتر رہے گی، اور بیماریوں کے دانتوں کی بیماریوں کے چانس جو ہے وہ کم ہو. ڈاکٹر صاحب، یہ دانتوں کا پیلا پن کس وجہ سے ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک بڑا کامن سا سوال ہے، ہمارے پاس مریض آ کے کرتے ہیں، عمومی ہمیں کہتے ہیں جی ہمارے دانت وائٹ ہونے چاہیے. دانت وائٹ ہونا کوئی صحت مند ہونے کی نشانی نہیں ہے. ایک تو بات یہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ آپ کے توسط سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دانتوں میں جو پیلا پن ہے نا، وہ جو ہے دانتوں میں جو پیلا پن، آپ نے مجھے بات ہی بلا دی. چلے کوئی نہیں. دانتوں میں جو پیلا پن ہے نا، ہر جس طرح اللہ نے انسان کا سکن کا کلر بنایا ہے، انسان کے جسم کا کلر ہے، بالوں کا کلر ہے، لیکن ہر بندے کے بالوں کا کلر بھی ایک نہیں ہے. تو اب وہ بندہ کہ میرے بالکل ہی بلیک بال ہوں، یہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو دانتوں کا کلر ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے مخصوص کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک فکس ایکس بندے کا کلر کیا ہے، تھوڑا سا وائٹ ہے، لائٹ یلو ہے، تھوڑا سا ڈارک یلو بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں تھوڑی سی رینجز ہیں، یہ تو نارمل ہے. ہاں اگر کسی کو دیکھتا ہے بندہ، پرسن فیل کر رہا ہے کہ یار میرے دانتوں میں چینجنگ آئی ہے، میرے دانت پیلے ہو گئے، پہلے نہیں تھے، تو پھر وہ ڈاکٹر کو دکھائے. اور دوسرا پلاہٹ جو ہوتی ہے نا، ایک تو مستقل پلاہٹ بھی ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ماں جو ہے حمل کے دوران کچھ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو نہیں دینی ہوتی، اگر وہ لیتی ہے تو بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کے دانت جو ہے نا وہ پلاہٹ کا شکار ہوں گے، پھر وہ مستقل پلاہٹ ہوگی اس کی ساری زندگی کے لیے. یا کچھ ایسی دوائیاں ہیں جب بچوں کے دانت جو ہوتے ہیں، بچہ چھوٹی عمر کا ہوتا ہے 3 سال سے 6 سال سے 10 سال تک، جب اس کے پرماننٹ دانت آ رہے ہوتے ہیں، اس دوران بھی کچھ دوائیاں جیسے ڈاکسیسائکلین وغیرہ وہ دیں، تو اس سے بھی بچے میں پلاہٹ کا ایک عنصر بنتا ہے، تو وہ بھی مستقل ہوتا ہے. اس کا پھر جو ہے نا دوسرا علاج تو جو ہے وہ اس کی طرف ہم بعد میں جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ایک نا مستقل پلاہٹ کا باعث بنتا ہے. اور جو نارمل پلاہٹ ہے جو ہم کامنلی ہم دیکھتے ہیں وہ مریضوں میں جو ہوتی ہے وہ بھی ہے، وہ ہے پراپر وہی بات جو ہے نا، برشنگ نہ کرنا، سگریٹ، پان، چھالیا، اور وقت بے وقت کا کھانا، اور جو ہے ایون میں نے یہ بھی کچھ کیسز دیکھے ہیں کچھ کنٹریز کے اندر کہ جن ملکوں میں یہ نمک والا پانی ہے، جیسے یہ ہماری گلف سائڈ ہے، وہاں پہ لوگوں کے دانتوں کے اوپر بہت زیادہ اسٹیننگ ہے، اور بہت زیادہ دانت جو ان کے خراب ہیں اس وجہ سے کہ وہ پانی کی وجوہات ہیں، وہ بھی ہو سکتی ہیں. تو ہمارے پاکستان میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ فلورائڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہ جو میاں والی سائڈ کے علاقے ہیں، خوشاب سائڈ، تو وہاں پہ بھی جو ہے نا پلاہٹ دانتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ پرماننٹ ہوتی ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. میرے ساتھ BDS ڈاکٹر موجود ہیں، ڈاکٹر لاریب صاحبہ.
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है। खैरियत से आप ठीक अच्छा, हैं? ये बताइएगा कि ख़वातीन में आम तौर पे जो है दांतों की अमराज जो हैं वो कौन कौन से होते हैं जो वो आपके पास ख़वातीन आती हैं, और ज़्यादातर किस किस्म की ख़वातीन मर्ज़ लेके आती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो दांतों के अमराज हैं वो जेंडर स्पेसिफिक तो बिल्कुल भी नहीं है कि ख़वातीन में अलग हैं या मर्दों में अलग हैं। जो दांतों के अमराज हैं वो दोनों में सेम ही होते हैं, मसूड़ों से रिलेटेड हो गए या दांतों से रिलेटेड हो गए। जो फ़र्क आता है वो आता है हमल में, प्रेगनेंसी में औरतों में कुछ मसाइल होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे मसूड़ों का मसला जो होता है वो उसकी तकलीफ़ की जो शिद्दत होती है वो सम टाइम प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि डेफिनेटली उनमें हार्मोन का बैलेंस जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है आम लोगों से। तो इस सिचुएशन में उनमें ज़्यादा दर्द का चांसेस जो होते हैं, प्रेगनेंसी के जो ड्यूरेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मसूड़ों के। सो उसका सबसे बेहतरीन हल है जो हम लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं कि ये नहीं कि आप घर में ही उसकी मेडिकेशन स्टार्ट कर दें, या लोग जो देसी टोटके स्टार्ट कर देते हैं वो उस मसाइल को हल करने के बजाय, ख़त्म करने के बजाय और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो उन्हें चाहिए कि अपने नियर बाय जो भी डेंटिस्ट है, मेल या फीमेल, जिससे वो कंफर्टेबल फील करते हैं अपने मसाइल को शेयर करना, हल करवाना, उसके पास ज़रूर जाएँ, उनसे जाके मेडिकेशन लें उसकी जो भी बनती है, क्योंकि एक डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपको इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में क्या देना है, क्या प्रिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो इसलिए घर में बजाय टोटके करने के, उस मर्ज़ को ज़्यादा बढ़ाने के, आप टाइम बाय जाके डॉक्टर को चेक करवाएं, उस मसले को हल करें। ये अब बात आ जाती है एज ग्रुप रिलेटेड। जो यंग जनरेशन है डेफिनेटली वो ज़्यादा कंसर्न होती है अपने एस्थेटिक्स को लेके, अपनी खूबसूरती को लेके, अपने दांतों को लेके। तो वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी गोइंग, स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्पेशली होते हैं वो ज़्यादा कंसर्न होते हैं इस चीज़ को लेके, वो डॉक्टर को ज़्यादा विजिट करते हैं देन। हाँ, जो अब हाउस वाइफ आ जाती है, माएँ होती है, माएँ ज़ाहिर है अपने आप को ज़्यादा निगलेक्ट कर जाती हैं, चले खैर है फिर चेक करवा लेंगे। तो हमारा बेसिकली यही अवेयरनेस का पर्पज़ है कि हम लोगों को कहें कि आप अपने अमराज को, अपने किसी भी मर्ज़ को इग्नोर नहीं करें, चाहे वो किसी भी आपकी बॉडी से रिलेटेड, आपका कोई सिस्टमिक इशू है, डेंटल इशू है, उसे आप इग्नोर नहीं करें, उसे आप टाइम बाय डॉक्टर को जाकर चेक करवाएं, दिखाएं, ताकि वो मसला थोड़े में हल हो जाए, ना कि वो ज़्यादा और आपके लिए ज़्यादा तकलीफ दे साबित हो। जी, जैसा कि सुना आपने कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो दांतों की बीमारियों के सिलसिले में लोग हैं उन्हें जल्द अज जल्द डॉक्टर के पास आ जाना चाहिए, बजाय इसके कि वो टोटकों का इस्तेमाल घर में करें या वक्त गुजारें। जितनी जल्दी डॉक्टर से रब्ता करेंगे उतनी जल्दी उन्हें रिलीफ मिलेगा।